ایک بستی پر سے گزر ہوتا ہے، اپنا زادرہ ساتھ ہے، اپنی سواری گدھا ان کے پاس موجود ہے، بستی دیکھیے تباہ و برباد ہو چکی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر کی ذات نہیں ہے۔ کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، میرے رب آپ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے مرنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھا دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے 100 سال کے لیے، 100 سال، ایک سنچری کے لیے انہیں موت دے دی اور پھر اس کے بعد اٹھایا۔ اب ان کے پاس اب کل 3 تھے، ایک حضرت عزیر علیہ السلام، دوسرا ان کا کھانا پینا، تیسرا ان کا گدھا۔ 2 چیزوں پر اللہ نے وقت کو لپیٹ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام پر، ان کے کھانے پر، اور گدھے پر، اس بستی پر 100 سال گزر گئے۔ جب یہ ہوا کہ اٹھے تو کہا کم لبست، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہا لبست یوما او بعض یوم، انہوں نے کھانے کو دیکھا بالکل تر و تازہ ہے، کپڑے ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے زمانے کو لپیٹ دیا تھا، ان کے لیے وہی آدھا دن گزرا ہے، کپڑے ٹھیک ہیں، کھانا ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا کھانے کو دیکھیں وہ خراب نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس پر اللہ نے زمانے کو لپیٹ دیا ہے۔ لیکن پھر ذرا زمانے کی طوالت کو بیان کرتے ہوئے گدھے کی طرف کہا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا، گدھے پر 100 سال گزر چکے تھے، گدھے پر وہ مر گیا، وہ گل گیا، وہ سڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں ہوگی، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، دیکھا کہ یہ پڑی ہوئی، اس پر 100 سال گزر چکے ہیں۔ وہ ذرا بستی کو دیکھیں، وہ ساری کی ساری تعمیر ہو چکی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا دیکھیں ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں۔ وہ ہڈیوں کے تنکے جڑتے جڑتے پھر اس پر اللہ نے گوشت چڑھایا، فرمایا وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، کہ ہم ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کریں گے اور پھر ہم ان پر کیسے گوشت چڑھائیں گے۔ اللہ نے گوشت چڑھا کر اس گدھے کو صحیح سالم کر دیا۔ تو اللہ نے زمانے کو لپیٹ دیا، یہ معجزہ اللہ نے دکھا دیا۔ اور پھر کسی جگہ پر اللہ نے مکان کو بھی لپیٹا ہے، زمین کو سمیٹا ہے اللہ نے، اور اس کی نظیر بھی ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس جب آئی ان کی طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، درباریوں سے کہا کہ کون میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا اس کے فرمانبردار ہو کر کے آنے سے پہلے پہلے، یعنی وہ ہو تو فرمانبردار ہو کر کے آ رہی ہے، لیکن میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں وقت کا نبی بھی ہوں اور اللہ نے مجھے ایسی بادشاہی دی ہے جو کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ اب وہاں عفریت من الجن، قرآن حکیم میں آتا ہے عفریت من الجن، ایک بڑے جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی، کہ حضرت آپ کی اپنی مجلس چھوڑنے سے پہلے میں آپ کے پاس لے کے آ جاؤں گا اس تخت کو۔ لیکن ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ نہیں کیا تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہاں ایک صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں لاؤں گا حضرت آپ کے ادھر دیکھ کر کے ادھر دیکھنے سے پہلے یا پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا۔ جب یہ بات کہی اللہ نے مکان کو لپیٹ دیا اور یک دم وہ تخت ان کے سامنے تھا۔ اب دیکھیں تخت بادشاہ کا تخت تھا، ملکہ کا تخت تھا، ہزاروں دروازے میں بند ہوگا، محل میں بند ہوگا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے مکان کو لپیٹا اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا یہ معجزہ دکھانا تھا کہ وہ وہاں سے چند لمحوں میں وہ وہاں پہنچایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فلما رآہ مستقرا قال هذا من فضل ربی، جب اسے اپنے سامنے دیکھا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ مجھے آزماتے ہیں کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں اللہ کا انکار کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اس صاحب علم کا معجزہ، کہا نہیں میرا معجزہ، اللہ مجھے آزما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کے لیے کیا لیکن علم من الکتاب سے کیا۔ تو اللہ نے یہاں پر مکان کو لپیٹ دیا۔ تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मला आला की सैर करानी थी। अल्लाह ने जमान और मकान को लपेट दिया, दुनिया की चंद घड़ियां गुजरी और इतना बड़ा सफर करके तय करके वापस आ गए। और यह भी नहीं हुआ कि रास्ते में वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि बताएं हमारा काफिला कहां से आ रहे, कहां? अरे वो काफिला वहां से आ रहे और उनका ऊंट आगे निकल गया था, वो ढूंढ रहे थे, मैंने आवाज दी कि आपका ऊंट वहां से है और वो कल दोपहर तक वापस आ जाएगा। और वही काफिला पहुंचते तो आकर तस्दीक करते हैं कि हमें मोहम्मद की आवाज आई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आप मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं, अपनी बुराक सवारी को वहां बांधते हैं, इमामत करवाते हैं, इमामत करवाई गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपकी तरफ जीना लाया गया और आप मला आला की सैर शुरू की। यहां एक और वाकया है जिसको तवारीख सीरत में जिक्र किया है।